جنگ بندی میں توسیع کے بعد مذاکرات کے دوسرے دور کی امید، امریکی صدر کہتے ہیں امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں میں دوسرا مذاکراتی دور ممکن ہے۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر آ سکتی ہے، پاکستان اب بھی اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جنگ بندی یا مذاکرات کے وقت کی پابندی نہیں، 3 سے 5 دن کی مہلت کی خبریں جھوٹ ہیں۔ ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ طے نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سچ نہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا ہم امریکی عوام کے لیے بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایرانی حکومت ناکہ بندی سے زیادہ پریشان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ ایک ذہین انسان ہیں، امید ہے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے تو عباس عراقچی موجود ہوں گے۔ خواتین کی سزائے موت منسوخ کرنے پر ٹرمپ کا ایرانی قیادت سے اظہار تشکر، کہا گرفتار 4 خواتین فوری طور پر رہا ہوں گی، 4 کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی جائے گی۔ امریکہ اور ایران مذاکرات نازک مرحلے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر مذاکرات بچانے کے لیے غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کا رپورٹ میں انکشاف، جریدے نے لکھا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو مکمل طور پر ناکام ہونے سے بچانے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سفارتی عمل میں اہم اور غیر روایتی کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ عاصم منیر دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جریدے نے رپورٹ کیا مذاکرات میں باہمی اعتماد کی کمی، اقتصادی پابندیاں اور حالیہ فوجی کشیدگی اہم رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ پاکستان مشکلات کے باوجود دونوں فریقین کے درمیان رابطے کا پل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی پر اہم اجلاس، وزیر اعظم کے سرکاری استعمال کے لیے بجلی سے چلنے والی بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدنے کی ہدایت، ای وہیکل کے لیے چارجنگ سٹیشنز کے قیام کے لیے تیزی سے اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا انرجی سیکیورٹی اب ملک کی مستقبل کی مجموعی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے۔ بر وقت اٹھائے گئے اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا، خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے کے حوالے سے منصوبے پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم کا پائیدار ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت کو ماحول دوست برقی ذرائع پر منتقل کرنے پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی اہم ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے انعقاد کے لیے سفارتی کاوشوں پر بھی بات چیت، وزیر داخلہ نے جنگ بندی میں توسیع کے امریکی صدر کے اقدام کو سراہا، ملاقات میں تنازع کی دیرپا حل کے سفارتی چینلز کے تسلسل کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع خوش آئند ہے، یہ قدم کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت ہے، ایران کی جانب سے بھی مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں، امید ہے فریقین پرامن حل کو موقع دیں گے۔ نیٹلی بیکر کی خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ ایران جنگ کے دوران امریکی انتظامیہ کے ایک اور اہم عہدیدار مستعفی، امریکی بحریہ کے سیکرٹری جان سی فیلن کو بھی فارغ کر دیا گیا، فوری استعفیٰ طلب کیے جانے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ہنگ کاؤ کو قائم مقام سیکرٹری آف نیوی مقرر کر دیا گیا، اس سے قبل آرمی چیف آف سٹاف کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 2024 میں جان سی فیلن کو وزیر نیوی نامزد کیا تھا، نامزدگی پر جان سی فیلن پر شدید تنقید بھی کی گئی تھی۔ آئی ایم ایف سے بڑا معاہدہ، درآمدی پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ، حکومت کا جون سے پابندیوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کرنے کا وعدہ، ابتدائی مرحلے میں موبائل فونز اور گاڑیوں کی درآمد پر عائد رکاوٹوں میں نرمی متوقع، حکومت 76 کسٹمز کوڈز پر لاگو پابندیوں کو ختم کرے گی، زیادہ تر ڈیوٹیز کا آٹو موبائل، ادویات، سٹیل، خوراک، زرعی اجناس، کاسمیٹکس اور موبائل فون سے تعلق، اقدام سے ڈیری مصنوعات، ٹیکسٹائل، سٹیل بارز اور ادویات کی درآمد بھی آسان ہو جائے گی۔ تجارت کے عالمی فروغ کے لیے ڈیوٹیز میں کمی کر کے 2662 غیر ٹیرف رکاوٹیں ختم کی جائیں گی۔ نیشنل ٹیرف پالیسی کے دوسرے مرحلے میں ڈیوٹی میں کمی کو مالی سال 2027 کے فائنانس ایکٹ کے ذریعے قانونی شکل دی جائے گی۔ پنجاب میں ڈومیسائل فیس میں 175% اضافے کی منظوری، کابینہ کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری، ڈومیسائل فیس 200 روپے سے بڑھا کر 550 روپے مقرر کر دی گئی، فیس میں 200 روپے بنیادی فیس، 300 روپے ای ایفیڈیوٹ اور 50 روپے سروس چارج شامل ہوں گے۔ حکومت ڈومیسائل کے اجراء کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل اور پیپر لیس بھی بنانے کا فیصلہ، محکمہ خزانہ پنجاب نے فیس میں 150 روپے اضافے پر عوامی برداشت کے سوالات اٹھاتے ہوئے مکمل بریک اپ طلب کر لیا۔
آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے 30 سے زائد ممالک آج لندن میں سر جوڑیں گے۔ برطانیہ اور فرانس کی 30 سے زائد ممالک کی فوجی منصوبہ سازوں کے ساتھ کانفرنس 2 روز جاری رہے گی۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق کانفرنس میں فوجی منصوبہ ساز اپنے ممالک کی صلاحیتوں، کمانڈ اور کنٹرول کے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ ملٹری فورسز کی خطے میں تعیناتی پر بھی بات کریں گے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے کانفرنس میں پیش کسی بھی فوجی منصوبے کو پائیدار جنگ بندی معاہدے کے بعد آگے بڑھایا جائے گا۔ اٹک ریفائنری کے لیے خام تیل ٹینکرز کی آمد و رفت پر عائد پابندی ختم۔ تیل کی سپلائی شروع۔ پابندی ختم ہونے سے ملک کے شمالی علاقوں میں فیول سپلائی میں کمی کا خطرہ ختم ہو گیا۔ ریفائنری حکام کا بھی جلد پیداوار شروع ہونے کی امید کا اظہار۔ ریفائنری کی بندش سے اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹس پر جیٹ فیول کی قلت کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ پنجاب میں بے زمین دیہاتیوں کو 160 ارب مالیت کی اراضی کی تاریخی منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا باقاعدہ افتتاح۔ اسکیم کے تحت امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ مالیت کی اراضی کاشت کے لیے ملے گی۔ خواہش مند کاشتکار 2 سے 18 مئی تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ امیدوار 1 جون سے 8 جون تک ڈپٹی کمشنر سے اپیل کر سکیں گے۔ 19 جون کو لسٹ فائنل، 30 جون سے لینڈ ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہوگا۔